ایک آدمی تھا، ابراہیم بھائی ان کا نام تھا، ابراہیم مازلو۔ انہوں نے ایک چارٹ بنایا تھا کہ ہم اپنے ایسنس پہ یا پیک پہ کب پہنچتے ہیں۔ پہلے ہمارا روٹی کپڑا مکان ٹھیک ہوتا ہے، پھر ہمارے دوست ٹھیک ہوتے ہیں، پھر ہماری نفسانی خواہشات پوری ہوتی ہیں، پھر اور دو سٹیجز ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے ہم اس پیک پہ جاتے ہیں جب ہم گیو بیک کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، بہت پیٹ بھرے ہوئے لوگ بھی ہیں، لیکن جو زیادہ تر پیٹ بھرے ہوئے لوگ تھے وہ اگر آپ دیکھیں تو 70s کے بعد سے وہ غائب ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ ریولوشن آیا ہے ٹیکنالوجی کا، کمیونیکیشن کا، اب ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم پاکستان کو ہیلپ کر سکتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، اس خوبصورت سے منظر پہ بیٹھ کے ہم پاکستان کے پورا گاؤں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم وہ واحد اسکول ہیں دنیا کا جس نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اے آئی کے تھرو ہی پڑھائیں گے۔ ہمیں کوئی نہیں آتا تھا تو ہم بولتے تھے ہم ایکسپیریمنٹل اسکول ہیں، ہم ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں گے۔ رحم بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے پہلی بات تو ایک میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں، لیکن آپ نے جس طرح سے چیزیں شروع کی ہیں اور دوسروں کی زندگی میں تبدیلی لانے کا جو کام شروع کیا ہے، تو اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے سکسیز اور سگنیفیکنس کے حوالے سے؟ کہ ہر کوئی آج کل اپنے پرسنل سکسیز پہ زیادہ زور کر دے رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے دوسروں کے سکسیز کے حوالے سے زیادہ سوچنا شروع کیا، پوری ایک ٹرانسفارمیشن لانے کی بات کر رہے ہیں آپ۔ تو آپ کو کس طرح یہ آپ کو ڈیفائن کریں گے یا گائیڈ کریں گے ہم سب کو کہ کیسے آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ شکریہ۔ پہلے تو آپ جو کام کرتے ہیں اس کے لیے ہزاروں بچے ایکچولی آپ چینج کر رہے ہیں، میں تو ابھی شروع ہوا ہوں اس جرنی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دیں کہ جس طرح سے آپ کوشش کر رہے ہیں، 50 سے زیادہ انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں، 5,000 بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر، جن کے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، جو بہاری ہم کے نام سے ہم کو کہتے نہیں، نہ پاکستانی نہ وہ بنگلہ دیشی رہے نہ وہ انڈین رہے، ان کے لیے آپ کام کرتے ہیں، تو آپ کو تہہ دل سے شکریہ آپ کا۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے، تو جو لوگ پلیز میری بات سن رہے ہیں اور وہ بہاریوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ کچھ نہیں تو 1 روپیہ ان کی آرگنائزیشن کو ضرور بھیجیں۔ اگر 1 روپے کم ہے تو 100 روپے بھیج دیں، 100 روپے کم ہے 1000 بھیج دیں، 1000 روپے کم ہے $1,000,000 بھیج دیں، جو آپ کا دل کرے بھیج دیں، لیکن بھیج ضرور دیں۔ اور کیونکہ اب حالات پاکستان انڈیا کے اچھے ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ ایک فیملی وہاں پہ یا بچہ اڈاپٹ کریں، اور ان کے ساتھ اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو ٹائم کا صدقہ کریں اور ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دیں۔ ان کے ٹیچروں کی ہم نے ٹریننگ کی ہے اس طریقے سے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو گئے۔ آپ ان کو آرام سے ایجوکیشن والا لکھیں گے تو بہت سارے آپ کو بنگلہ دیش کے اندر ایجوکیشن والا ٹیچرز نظر آ جائیں گے، اور آپ ان کے تھرو ان بچوں تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، ابراہیم بھائی ان کا نام تھا، ابراہیم مازلو۔ انہوں نے ایک چارٹ بنایا تھا کہ ہم اپنے ایسنس پہ یا پیک پہ کب پہنچتے ہیں، جب پہلے ہمارا روٹی کپڑا مکان ٹھیک ہوتا ہے، پھر ہمارے دوست ٹھیک ہوتے ہیں، پھر ہماری نفسانی خواہشات پوری ہوتی ہیں، پھر اور دو سٹیجز ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے ہم اس پیک پہ جاتے ہیں جب ہم گیو بیک کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے ان جنرل، بہت پیٹ بھرے ہوئے لوگ بھی ہیں، لیکن جو زیادہ تر پیٹ بھرے ہوئے لوگ تھے وہ اگر آپ دیکھیں تو 70s کے بعد سے وہ غائب ہو گئے۔ جب بھٹو کا ریولوشن ہم دیکھتے ہیں یا ایوولوشن دیکھتے ہیں، جب جو بڑے جائنٹس تھے پاکستان کی، سو کال 13 فیملیز تھیں، اس کے بارے میں نیگیٹو تو دکھایا جاتا ہے کہ پازیٹیو نہیں دکھایا جاتا، کہ اسی طرح کی 13 فیملیز ہیں جنہوں نے امریکہ کو بنایا ہے، اسی طرح کی 13 فیملیز جنہوں نے کوریا کو بنایا ہے، اسی طرح کی فیملیز جنہوں نے جاپان کو بنایا ہے۔ وہ 13 فیملیز کوئی ججی پشتی امیر تھوڑے سے تھے، لیکن بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے پیسہ وہیں سے بائی کریٹنگ اپارچونیٹیز ویلتھ کریٹ کی تھی۔ جب وہ ان کو مارا گیا تو وہ دل اداس ہو کے چلے گئے۔ پھر 80s آیا، پھر باقی اور جو پڑھے لکھے تھے وہ دل اداس ہو کے چلے گئے۔ پھر اور جیسے جیسے ٹائم آتا جاتا ہے، پاکستان سے اچھی جو ملائی تیار ہوتی ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کے چلے جاتی ہے، اور پھر ان کا نیٹ ورک پاکستان میں کمزور تھا پرانے زمانے میں۔ جیسے مجھے یاد ہے جب میں بڑا ہو رہا تھا تو مجھے اپنے خالہ کا نام بھی نہیں معلوم تھا جو کہ امریکہ میں رہتی، کیونکہ 300 روپے منٹ کی کال تھی اور کال نہیں ہو سکتی تھی، اور اس میں بھی ہلو ہلو میں 3 منٹ ختم ہو جاتے۔ جیسے جیسے یہ ریولوشن آیا ہے ٹیکنالوجی کا، کمیونیکیشن کا، اب ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم پاکستان کو ہیلپ کر سکتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، اس خوبصورت سے منظر پہ بیٹھ کے ہم پاکستان کے پورا گاؤں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ میری تو ڈیوٹی تھی پاکستان میں، کیونکہ میں بھی پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا تھا، میں ساری دنیا میں سفر کرنا چاہتا تھا، اور میں آئی ٹی میں تھا۔ آئی ٹی کا سکوپ پاکستان میں سو کالڈ سکوپ نہیں تھا، تو میری خواہش تھی کہ میں سین فرانسسکو میں جاؤں اور وہاں پہ جا کے کچھ ایجادات کروں، اور میں نے کری بھی بہت ساری ایجادات، جس کا مجھے بینیفٹ اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے اگر میں وہاں ہوتا تو ملتا۔ لیکن
میرے ویزے بہت دفعہ ریجیکٹ ہوئے، 17 دفعہ امریکہ کے ویزے ریجیکٹ ہوئے، اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید مجھے یہ انسان بننا تھا، تو مجھے بار بار اللہ تعالیٰ، میں نے بہت سارے ممالک میں مائیگریشن کرنے کی کوشش کری، میری مائیگریشن ہی نہیں ہوتی تھی، جہاں میں جاتا تھا وہاں لا چینج ہو جاتی، تو پھر میں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ فائن آئی گیو اپ، لمحہ اب میں جیسا آپ کو لگتا ہے ویسے کرتا ہوں، تو آئی گیو اپ اینڈ آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ وٹ آئی کین ان دا کنٹری۔ میرے خیال میں بہت سارے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، لیکن وہ کیمرے کو چھپا کے کرتے ہیں، میں کیمرے کے سامنے کرتا ہوں تو میں نظر آ جاتا ہوں۔ ایکچولی تو ہر آدمی دیکھیں مسجد بنانے کو تیار ہے، اسکول بنانے کو تیار ہے، ورنہ عیدی صاحب کیسے ہوتے ہیں؟ عیدی صاحب کو ڈونیشن بھی وہیں کے لوگوں نے دی ہے نا، 1 گھنٹے میں وہ کہتے ہیں میں 5 کروڑ جمع کر سکتا ہوں، تو وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہیں کے لوگ کماتے ہیں انہیں سے، اور وہ لیتے بھی صرف پاکستانیوں سے تھے۔ تو لوگ ہیں کام کرتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ ایک حدیث ہے ہمارے یہاں جس کو ہم تھوڑا سا گڑبڑ کر گئے ہیں کہ جی ایسے دو کہ پتہ نہ چلے لیفٹ ہینڈ والے کو رائٹ ہینڈ والے کا۔ اچھی بات ہے، لیکن جب کوئی گٹر کا ڈھکنا اٹھاتا ہے تو اس کی تو خبر آ جاتی ہے، جب کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کی خبر ہی نہیں آتی، تو دوسرے لوگ انسپائر نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں پاکستان ایک بڑی خراب جگہ ہے اور پاکستان میں ہر چیز خراب ہوتی ہے اور وہاں تو رہ ہی نہیں سکتے، وہاں تو دم گھٹ جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کون کون رہتا ہے وہاں پہ، آپ بڑے بڑے ایکٹرز رہ رہے ہیں، سنگرز رہ رہے ہیں، انڈسٹریلسٹ رہ رہے ہیں، چاند مسالہ والے جو سکندر بھائی ہیں وہ امریکہ کے گرین کارڈ چھوڑ کے واپس گئے ہیں، جنہوں نے جمالز یلو پیجز نکالا انہوں نے گرین کارڈ اب تک کاٹ کے پاکستان گئے ہیں۔ میں ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو امریکہ کو چھوڑ کے پاکستان واپس گئے ہیں۔ میرے پاس آپشن تھی امریکہ میں رہنے کی پہلے بھی، لیکن میں نے کہا نہیں یار، مجھے یہیں رہنا پڑتا پھر 5-10 سال، میں نے کہا نہیں میں واپس جا رہا ہوں، میں ایک جگہ نہیں ٹک کے بیٹھ سکتا۔ سو میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کام کرتا ہے، صرف ہم کیمرہ شائے ہیں، اور اس کیمرہ شائنس کا نقصان ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں صرف خراب خبر نظر آتی ہے۔ انٹرنیٹ پہ ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم اچھی خبر دکھا سکتے ہیں۔ سیلانی نے اچھی خبر بنائی اور وہ انہوں نے دکھانا شروع کرا، اب وہ کتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، تو ایک سیلانی تھوڑی سینکڑوں ہیں۔ ابھی ہم کھانے کھا رہے تھے تو یہاں بیٹھ کے بیچارہ 4 سال اپنا پاکستان کو دے رہا ہے، لیکن وہ ایک آئسولیشن میں دے رہا ہے، پبلکلی دیں، سب کے سامنے دیں، چلا کے دیں، چیخ کے دیں، اذان دے کے دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا، پیسے نہ بھی دیں وہ آپ کو، لیکن ان کو پتہ چلے گا ایک اور پاگل بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں جو ہماری طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں اور کھل کے کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی سامنے ہیں۔ جو دکھتا ہے نا وہی بکتا ہے، جو دکھتا نہیں ہے وہ پھر بکتا نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ تو اسی لیے ہمارے یہاں چیریٹی کو یا اس طرح کے کاموں کو دکھاوا کے ساتھ اس طرح سے اچھا سمجھ کے نہیں کیا جاتا۔ وہ سمجھا جاتا ہے کہ جب میں 50 کا ہو جاؤں گا، 60 کا ہو جاؤں گا، داڑھی سفید ہو جائے گی، ریٹائر ہو جاؤں گا، پھر میں نے مسجد بنانی ہے، پھر اسکول بنانا ہے، اور پھر میں نے ایک ہاسپٹل بنانی ہے۔ ہر بچہ 90% جب وہاں پہ جاب کے لیے کوئی آتا ہے، کہتا ہوں زندگی کا پلان لکھو کرنا کیا ہے۔ جب میں 65 کا ہو جاؤں گا پھر میں حج عمرے پہ جاؤں گا، پھر میں نے ایک اسکول بناؤں گا، پھر میں کالج بناؤں گا، پھر میں یونیورسٹی بناؤں گا، پھر مر جاؤں گا۔ بھائی تو پہلے سے بنانا شروع کر لو، انتظار کیوں کر رہے ہو 65 کا؟ بالکل صحیح کہا۔ وچ از پاسبل، بٹ گائیڈنس نہیں تھی ہوتی زیادہ تر کے پاس، لیکن کام بہت لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ پاکستان میں 75,000 ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہیں، ان 75,000 میں سے 7 کے نام بھی زیادہ تر کو نہیں معلوم، لیکن بہت لوگ کرتے ہیں، نہیں راج صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دکھاوا ذرا کم کرتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن نان پروفٹ میں ہی اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو ایک ہیومینیٹیرین سیکٹر ہے، ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے۔ ہیومینیٹیرین سیکٹر سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر آپ لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں، کپڑا پہنچا رہے ہیں، میڈیسن پہنچا رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ سیکٹر وہ سیکٹر ہے جہاں پر ہم لانگ ٹرم پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اتفاق سے بدقسمتی سے ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کم این جی اوز کام کر رہی ہیں، لیکن آپ جو تھاٹ پروسیس لے کے آئے ہیں یہ ایک ویژنری تھاٹ پروسیس ہے، یہ ایک ٹرانسفارمیشن پروسیس ہے۔ یہ صرف یہی نہیں کہ انسان کے اندر ایک تبدیل آ رہا ہے، بلکہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے نہ صرف اس شخص، اس بچے کا یا اس پرسن کا، بلکہ اس کی پوری فیملی ایک ٹرانسفارم ہو رہی ہے۔ اس کی مثال میں خود ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کا کورنگی کا کیمپس وزٹ کیا، اور بہت دن پہلے نہیں وزٹ کیا، اسی سال کی بات ہے آپ کا کورنگی۔ یہی سال تھا، جی یہی سال تھا، لگ رہا ہے پتہ نہیں کب سے جانتا ہوں میں۔ جی یہی سال تھا، میں نے کورنگی کیمپس وزٹ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ سے بات ہوئی، پھر جو ہے جب میں نے آپ کا کیمپس وزٹ کرنے کا جو پہلا امپریشن میرے ذہن میں آیا تھا، جو چیز آئی تھی ذہن میں، کہ دس از سم تھنگ دیٹ وی آر ٹرانسفارمنگ ہیومن برینس، جو کہ انتہائی انٹلیکچوئل
طریقے سے جو چیز آپ لوگ کر رہے تھے، اور جب بچوں سے میں نے بات کی، ٹیچر سے بات کی، آئی واز ویری امیزڈ. اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ کوئی اسپیشلائز بچے نہیں ہیں. اگر یہی بچے کر سکتے ہیں، دنیا کا ہر بچہ کر سکتا ہے، چاہے وہ ڈیفنس میں رہ رہا ہو یا اورنگی میں رہ رہا ہو. تو پہلا جو میرے ذہن میں خیال آیا، اور میں نے آپ سے بات کیا کہ ہم اس کو کس طرح بنگلہ دیش میں جو کیمپوں میں ہم وہاں کس طرح شروع کر سکتے ہیں. تو ماشاء اللہ 2 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں جو پروگرام نے آپ کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا. اس میں ہم نے شروع یہ کیا تھا کہ ٹیچرس کس ٹریننگ میں، اور کچھ ہم لوگوں نے ٹیچرس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو رکھا تھا، جس میں ہمارے تھنک ٹینک کے ممبرس تھے، یوتھ کے ممبرس تھے، اور والنٹیئرس تھے. اینڈ میں سب کے سامنے یہ بھی کہوں گا کہ اٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس فار می. جو ٹرانسفارمیشن میں نے دیکھی ہے اپنے بچوں میں، ٹیچروں میں، جو بات نہیں کر پاتے تھے، جو بول نہیں پاتے تھے، جو لوگوں کے سامنے بہت ہی شائی فیل کرتے تھے، اب ماشاء اللہ وہ انٹرویو لے رہے ہیں، لیسنس دے رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں. میرے پاس تو ہر روز کال آ رہی ہوتی ہے میرے پاس. وہ بچے جو مجھ سے کبھی بات نہیں کرتے تھے یا وہ نہیں کرتے تھے، ہیزیٹیٹ کرتے تھے، مجھ سے کہا سر مجھے آپ کا انٹرویو لینا ہے. تو کبھی کبھی میں کر لیتا ہوں، کبھی کبھی جو میں نہیں کر پاتا ہوں. لیکن میں صرف بتانا ہی چاہتا کہ جو ٹرانسفارمیشن میں نے دیکھی ہے نا، اور صرف انٹرویو کا وہ نہیں ہے، ان کے اندر بولڈنس بڑھ گئی ہے، ان کی شائنس کم ہو گئی ہے، اور سب سے بڑا کہ ایک کانفیڈنس جو ڈیولپ ہوا ہے نا ان کے اندر، یہ 2 مہینے میں اتنی ٹرانسفارمیشن کسی اور طریقے سے ممکن نہیں تھی. یہ میں آپ سے کہوں گا. اور اس میں آپ کی ٹیم کو میں بڑا ایک کریڈٹ دیتا ہوں. آپ کے جو آن لائن کے جو انچارج ہیں دولت بھائی، ہی از انکریڈیبل پرسن، ہی از ویری گڈ ماشاء اللہ اینڈ ویری ویل مینیج. تو یہ تو سلسلہ تھا. اب ماشاء اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ امریکہ میں بھی کچھ سوچ رہے ہیں. سو دیر واز اے گریٹ اپرچونیٹی، اس لیے کہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور خصوصاً جو ایک 2 گروپ ہیں یہاں پر. ایک تو ہم جیسے لوگوں کا گروپ ہے جو نئی ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہیں، یا اگر واقف ہیں تو بہت اچھی طرح اس کو استعمال نہیں کر پاتے. اور ایک وہ گروپ ہے جو ہمارے بچے جو اب بڑے ہو رہے ہیں، تو ان کو کس طرح اس اے آئی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کیا جائے. اس سے پہلے اب اس کا جواب دیں، میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے حوالے سے، کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا فیوچر کیا دیکھتے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ جس طرح سے آپ لے کے چل رہے ہیں، اور جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے، تو کیا ہمیں اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، یا اس کے ساتھ ایک پیرالل آپ لے کے چلنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا سسٹم ہے اس کو اڈاپٹ کریں وہاں کے اسکول سسٹمس میں؟ دیکھیں فیوچر بہت اچھا ہے پاکستان کا، اور اس کی وجہ حکومت پاکستان یا حکومت امریکہ نہیں ہے، اس کی وجہ ٹیکنالوجی ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ بہت سستا ہے، $4 a month انلمیٹڈ انٹرنیٹ ہے. پھر موبائل فون بہت سستا ہے، $100 فون مل جاتا ہے. اب یہ 2 چیزیں آ گئیں اور اے آئی آ گئی، اور ہر فون اینڈرائڈ ہے. زیادہ تر جو لوگ پاکستان میں استعمال کرتے ہیں 90% لوگ اینڈرائڈ فون یوز کرتے ہیں. اس میں جیمنائی بلٹ ان ہے، اور گوگل دبا کے پش کر رہا ہے کہ جی لوگ جیمنائی چلائیں، جیمنائی چلائیں. بہت اچھا نہیں ہوا، لیکن وہ ہو جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ ہر بچے کو ایک ٹیچر انڈیویجول مل رہا ہے اس کی زبان میں، وہ اس کی زبان بولتا ہے، اس کے ہر بات کا جواب دیتا ہے. وہ جو کیوریاسٹی مرنے سے پہلے وہ جواب دینا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ 5 سال کا ہو، چاہے وہ 20 سال کا ہو. تجسس ہر انسان میں بلٹ ان ہے. وہ کیوریاسٹی کا جواب جب اس کو ملنا شروع ہو گیا، ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اوکے ایسے کر دو، کیسے کروں. ہر ایک پریشان رہتا ہے کہ کیسے ہوگا. کہ اب وہ چیلنج آخری سانس لے رہا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے چیلنج کہ جی یہ کیسے ہوگا. پوچھو یا سے پوچھو، ہمیں کیا معلوم کیسے ہوگا. سو یہ ایک کلچرل شفٹ ہے جو آئے گا، اور اس سے بہت زیادہ ایولیوشن کریٹ ہوگا. رہ گیا کہ سسٹم کو چینج کرنے کی. سسٹم اپنے جیسے ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. وہ اپنی انتقال خود ہی کر جاتا ہے اپنے. اس کے ٹائم آتا ہے اور وہ ایولیوشن سے گزرتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کا بچہ آتا ہے، وہ تھوڑی چینج لاتا ہے. پھر اس کا بچہ آتا ہے، پھر تھوڑی چینج لاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پرانے سسٹم کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اور یہ خالی اداروں میں نہیں. اب ہم جس شہر میں ہیں اس کے برابر میں کوڈیک ہے. کوڈیک یہاں سے پیدا ہوا، اس نے فلم ایجاد کری. اور کوڈیک کی میں کل ہسٹری پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ ہر آدمی فوٹو کیوں نہیں کھینچ سکتا. اس کے پاس ایک سمپل سے سوال تھا. ہر آدمی کو فوٹو کھینچنا چاہیے، اتنا آسان ہونا چاہیے کہ کوئی بھی فوٹو کھینچ لے. اینڈ دیٹ واز اے اسٹیو جاب آف 1900. اس نے جس طرح سے کہا، بل گیٹس نے کہا کہ ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، اسٹیو نے کہا کہ ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہونا چاہیے، اس نے کہا ہر ایک کے پاس کیمرہ ہونا چاہیے. تو اس نے کیمرہ ایجاد کیا، اور اس کا جو پہلا موٹو میں نے پڑھا کہ کوڈیک کا تھا کہ یو ٹیک فوٹوز، وی ٹیک کیئر آف دا ریسٹ.
تو ابھی بھی اس سے ایک ریولیوشن آیا، اور پھر جب ان کی کمپنی اسٹیگننٹ ہو گئی تو ان کے بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا نہیں یار ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد تو ہم نے کیا لیکن وہ ہمارے اوریجنل چیز کو کھا جائے گا تو اس کو ہم نہیں اڈاپٹ کرتے، تو دوسرے آئے انہوں نے ختم کر دیا۔ اسی طرح اے آئی کی دنیا میں گوگل جیسا جائنٹ، اس کو اوپن اے آئی کھا رہا ہے، کوئی تک نہیں بنتی کہ اوپن اے آئی ہے اور اتنا بڑا چنک کھا جائے اس کا، لیکن جو پرانا ادارہ ہوتا ہے اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ خود ہی اپنی انتقال کر جائے گا جب اس کی عمر پوری ہوگی، اور وہ چیزیں ٹرانسفارمیشن ہو جائیں گی۔ امریکہ میں بھی جو میں گھوم رہا ہوں یہاں پہ ہوں تو یہ کالجز مجھے کوڑیوں کے بھاؤ مل رہے ہیں، تو کیوں مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چلا پا رہے۔ جو کالج میں نے دیکھ کر آیا $23 ملین کا ہے، وہ انہوں نے خود بتایا کہ کووڈ کے بعد سے ہم سروائیو نہیں کر سکے کیونکہ ایڈمیشنز نہیں ہوئے، لوگ آن لائن چلے گئے، ہمارے ایڈمیشن نہیں پورے، ان کا $37 ملین ایئر کا خرچہ تھا، وہ پورا نہیں کر سکے، ایڈمیشن صرف 100 ایڈمیشن کم ہوئے اور پورا اسکول کولیپس کر گیا۔ اسی طرح سے ایک اور کووڈ کے بعد سے بے تحاشا اسکول پاکستان میں بھی بند ہوئے تھے اور یہاں پہ بھی بند ہوئے تھے، ہمارے پاس تو کچھ ریمیننگ چیزیں آ رہی ہیں۔ ابھی میں پچھلے 4 دن میں 6 کالج دیکھ چکا ہوں جو بک رہے ہیں، اور میرے لیے اپارچونیٹی یہاں پہ یہ ہے جو آپ نے پوچھا کہ وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم سب کو اے آئی پڑھائیں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم کیا پڑھائیں گے، کیونکہ میرے خیال میں ان کو خود بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا دنیا میں کہ اے آئی سے پڑھانا کیا ہے۔ ہم وہ واحد اسکول ہیں دنیا کا جس نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اے آئی کے تھرو ہی پڑھائیں گے، ہمیں کوئی نہیں آتا تھا، تو ہم بولتے تھے ہم ایکسپیریمنٹل اسکول ہیں، ہم ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں گے۔ ہمیں ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے 2.5 سال ہو گئے، اس 2.5 سال میں ہم نے ٹیچر تیار کیے، بچے تیار کیے، کوریکولم تیار کیا، اب ہمیں سب سے زیادہ معلوم ہے کہ کرنا کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہم غلطیاں کریں لیکن یہ ہمیں شور ہے کہ ہمیں دوسروں سے بہت زیادہ معلوم ہے۔ تو ہم امریکہ میں ایک پری ٹریننگ لانچ کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ کو دی ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ان کی جو ٹیم ہے وہ اناؤنس کرے گی کہ آپ کو یہ آنا چاہیے، اس سے پہلے کیا کیا آنا چاہیے ہم ان کو وہ سکھا دیں۔ دنیا نے 4 چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، کمپیوٹ یعنی ڈیوائسز، کمپیوٹرز کی، چپس کی، سیکنڈ انٹرنیٹ، تھرڈ سوشل میڈیا، اور چوتھا اب اے آئی۔ یہ چاروں چیزیں ہم سکھاتے ہیں اپنے کورسز میں کہ آپ نے اس کا بہترین استعمال کیسے کرنا ہے، اور ہم ٹیچر سے زیادہ ہم اس کی شخصیت سازی پہ ٹائم نکالتے ہیں، جو وہ اسکپ کر گیا تھا، وہ تمام ادارے اسکپ کر گئے۔ کوئی بھی انٹرنیٹ کوئی اندر سوشل میڈیا چلانے کا کوئی کورس نہیں ہے آپ کو ملے گا، ٹیچروں کے لیے سوشل میڈیا کیسے چلائیں کوئی نہیں ہے۔ ہم اس کی شخصیت کو ابھارتے ہیں، ہم اس کے کانفیڈنس اس ٹیچر کو دیتے ہیں کہ جس طرح تم اچھا لیکچر کلاس روم کے اندر دے سکتے ہو، کلاس روم کے باہر بھی دے سکتے ہو، تم اب گلوبل ٹیچر ہو، ساری دنیا کو پڑھاؤ گی، کیا 40 بچوں کو پڑھا رہے ہو۔ اور یہ چیز میں کوئی نئی تو نہیں، میں تو 20 سال سے یہ بات سمجھا رہا تھا، لیکن اب ہمارا فار سم ریزن اٹ اسٹارٹڈ ٹو ورک، مشین ہیز اسٹارٹڈ ٹو ورک۔ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ ان دا یو ایس آلسو، کہ ہمیں ایک یو ایس ہیڈ کوارٹر بنا رہے ہیں۔ آیا تو میں اسکول کھولنے سے تھا، لیکن جب ہمیں یہ ٹیچر ٹریننگ میں زیادہ اپارچونیٹی نظر آئی کیونکہ بچوں والی چیز لوگوں کو یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے فائن، آئی ول گو ود ٹیچرس، اینڈ وی نیڈیڈ ٹو ہیو اے اسپیس ہیئر، تو ہم نے وہ اب اسپیس لینے جا رہے ہیں، اینڈ دین ویل اسٹارٹ ود ٹیچر ٹریننگ، ویل آلسو اسٹارٹ ود اسکول۔ اینڈ جب ہم نے یہ اسکول کھولا تھا یہ بھی نہیں پتا تھا کیا کر رہے ہیں، ابھی بھی نہیں پتا کیا کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کریں گے، نیت سچی رکھیں گے، کوشش محنت کریں گے تو کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ ہم جب سفر کرتے ہیں امریکہ میں، آپ بھی ہم ساری زندگی گزاری ہے، تو چھوٹے چھوٹے روڈوں پہ کچھ دکانوں کے باہر بڑی سی لائن لگی ہوتی ہے، مڈل آف نو ویئر ہوتا ہے وہ، اور لوگ کسٹمر آ رہے ہوتے ہیں، تو جب اتنے ایسے جگہوں کو کسٹمر مل سکتا ہے تو یار اللہ میاں ہمارے پاس بھی بھیج ہی دیں گے، تو ہم اتنا زیادہ پریشان ہیں۔ نہیں بالکل انشاءاللہ۔ اور ایک ریکویسٹ تو میں اپنے تمام دوستوں سے، اور جو لوگ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، این جی اوز چلا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹرز میں، یہ ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے ہم سب کے لیے کہ وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ لک دیٹ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ایک نیا تھاٹ ہے، ایک ٹرانسفارمیشن کا ایک پروسیس ہے، اگر ہم لوگوں کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں اگر اس کو پھیلایا جائے تو اٹ ول بی گریٹ اپرچونیٹی فار آل آف اس ٹو چینج دا ورلڈ ان اے بیٹر وے۔ اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو جو بھی انفارمیشن چاہیے، ریحان بھائی سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، وی آر آلویز ہیئر ٹو پرووائڈ یو آل دا پاسبل گائیڈنس۔ اور ریحان بھائی مجھے تو بڑا ہوپ نظر آ رہا ہے، ایک پازیٹیو ایک وہ پکچر نظر آ رہی ہے جس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ پیپل ول کم اینڈ جوائن ہینڈ وتھ یو انشاءاللہ۔
ہمارا جو بڑا کیمپس اللہ تعالیٰ ہمیں جب دلوا دیں گے 125 ایکڑ کے اوپر ہے, اس میں 600 لوگوں کی اکاموڈیشن ہے, کھانے کی جگہ ہے, تھیٹرز ہیں, ہر اینی تھنگ یو کین تھنک آف اٹس دیئر. تو وہاں پر ہم نا سال میں کوئی 12 سے 18 کانفرنسز کریں گے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. اور ان کیمپسز کی اچھی بات یہ ہوگی کہ وہ اکنا ہو, چاہے وہ کسی ٹیکنالوجی کی ہو, چاہے وہ سوشل ہو. امریکہ میں بڑھاپا از اے پرابلم, ہمارے ملک میں یوتھ از اے پرابلم. امریکہ میں ہر 5واں بندہ 65+ ہے, ان کی کوئی ٹریننگ نہیں کرتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ لوگ آگے گزاریں ٹائم جو کہ بچوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں. کارنیل کے ساتھ ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے ایلڈرلی لیونگ کا, جو کہ $5,000 اے منتھ ایکسٹرا چارج کرتا ہے تاکہ آپ کارنیل کے پاس رہ سکیں. اور وہ ان کو آپشن دیتے ہیں کہ کارنیل کی کلاسوں میں جا کے آپ بیٹھ سکتے ہو. تو ہم وہ اس طرح کی چیز اس میں لے کر آئیں گے. میرا خواہش ہے کہ ہم اس کو ابنڈنس سٹی کہیں, یا ابنڈنس یونیورسٹی کہیں, یا ابنڈنس اسکول کہیں, کہ ابنڈنس ہو, ابنڈنس آف منی, ابنڈنس آف ہیپینس اینڈ ابنڈنس آف ہیلتھ. اور ایک ابنڈنس کی کانفرنس 360 ہوتی ہے, جو کہ $30,000 کا ٹکٹ ہوتا ہے اس کا. تو ہم اس کا ایک لوور ورژن یہاں لانچ کریں گے. وی ول ڈو وٹ ایور وی کین, ویل ڈو میں دلی والا بچہ ہوں, آئی ٹرائی ٹو اس کا $1 کے نا جب تک 5 نہیں بنے. جگہ بھی اسی طرح ROI ہمیں زیادہ آنا چاہیے. تو اگر اتنی بڑی جگہ لیں گے تو اس کو ہم اچھی طرح سے نچوڑیں گے, کونے کونے کو اچھی طرح سے استعمال کریں گے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ویل ورک ہارڈ اینڈ وی ہیو فینومینل ٹیم ایز یو سو, کہ جی خالی دولت نہیں, دولت جیسے بے تحاشا ہیرے ہماری ٹیم کے اندر ہیں. ہر ایک اپنا, ہر گاڑی کا اپنا پرزہ ہے اور اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. وہ ہر انسان ہوتا ہے, تو اس کو صحیح طرح اللہ تعالیٰ نے اتنا سال رگڑا دیا ہے سکھانے کے لیے, تو اب جا کے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے کہ کیسے ان سے کام لیں. وی ٹرائنگ آور بیسٹ. کہ آئی تھنک کہ وی ہیو اے بریلینٹ ٹیم, دے ورکنگ ویری ہارڈ ڈے اینڈ نائٹ. 18 گھنٹے سب لوگ کام کرتے ہیں, اینڈ ڈیڈیکیٹڈلی کرتے ہیں, دل لگا کے کرتے ہیں. اور اسی ہوپ سے کرتے ہیں کہ خاص طور پہ جو دولت کی فیملی ہے نا, اس کے اندر تو ہے ہندو, تو اس کے تو کرما میں لکھا ہوا ہے کہ کرما کو حق, جو بھگوت گیتا ہے اس میں ایک کوٹیشن ہے, آئی ووڈ لو ایوری بڈی ٹو نو, کہ آپ کو حق نہیں حاصل کہ آپ کے لگائے ہوئے بیج کا آپ پھل کھائیں. اچھا, ٹھیک ہے, تو آپ کر ہی نہیں سکتے اپنے لیے, آپ کو الاؤڈ ہی نہیں. بھگوت گیتا کہہ رہی ہے آپ کو الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ وہ کام کریں جس کا فروٹ آپ نے خود کھانا ہے. تو آپ کام پہ کرما پہ فوکس کریں, کام پہ فوکس کریں. رزلٹ پہ فوکس کرنا آپ کا کام ہی نہیں ہے. تو اسی نیت سے میں بھی کرتا ہوں کہ رزلٹ کا میں خیال نہیں کرتا, میں کام پہ فوکس کرتا ہوں کہ یار میں اگر نیت میری ٹھیک ہے, کام ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو نکلے گا یار. جتنے بھی ادارے بڑے بنتے, اسکائپ بہت بڑا ادارہ تھا, وہ وائی فائی کی کمپنی تھا, پیوٹ ہو کے اسکائپ وائس کی کمپنی میں چلا گیا. جب بھی شروع ہوتی چیز کسی کو پتہ نہیں ہوتا ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیا معلوم کہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا. ہماری 100 خواہشیں ہوتی رہیں, ڈزنٹ میٹر, بننا اس نے وہی ہے جو اوپر والے نے لکھ کے بھیجا. سو وی ٹرائنگ آور بیسٹ. وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. پرسوں تک ابنڈنس سٹی نام نہیں تھا, پرسوں تک کچھ اور نام تھا, ایک ہفتے پہلے کچھ اور نام تھا. وی ڈونٹ نو کہ ویئر وی ول اینڈ, بٹ یہ معلوم ہے کہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ ٹو میک اٹ ہیپن. ان شاء اللہ رحم بھائی بہت جلدی پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, جی جی اور پھر اسی پہ بات کریں گے ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں. جی, میری بڑی خواہش ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں, ہمارے ساتھ ٹائم دیں, اپنا ہیڈ کوارٹر ہمارے بلڈنگ میں موو کر لیں, وہیں سے کام کریں. ہمیں ایک چوکیدار مل جائے گا, کچھ نہیں, تو ہمارے لیے بہت خوشی کا ہوگا. زیادہ دور نہیں ہے آپ کا جو ورجینیا ہے یہاں سے صرف 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. جب دل کرے ٹیسلا میں بیٹھیں, ہم آپ کو ایک ٹیسلا بھی ارینج کر دیں گے. FSD آن کریں, چلو بھی گھر لے جاؤ مجھے ذرا ان شاء اللہ تعالیٰ. So it will be great if you can join us, because I really admire your patience, your endurance, your dedication, and انسیت ہو گئی آپ سے پچھلے 1-2 مہینے میں, اور اللہ کرے کہ ہماری دوستی اس طرح سے جب تک میں زندہ رہوں وہ قائم رہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.